السلام علیکم فرینڈز آج 2 دن کے ناغے کے بعد ایک بہت شاندار عمل آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ تسخیر کامل کا عمل ہے۔ تسخیر کامل، یہ عمل، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، سنیے گا میری بات غور سے۔ یہ عمل ان عملیات میں سے ہے جس کو اسرار سینہ کہا جاتا ہے۔ یہ عمل کتابوں میں، کاپیوں میں محفوظ نہیں کیے جاتے۔ ان کو اسرار سینہ کہا جاتا ہے۔ جب استاد اپنے شاگرد سے خوش ہوتا ہے کسی بات پہ، تب یہ عمل وہ عطا کرتا ہے۔ یہ ایسے عملیات میں سے ہے۔ آپ اس کی قدر کریں یا نہ کریں، عمل کریں یا نہ کریں، اثر کا بھی کوئی دعویٰ نہیں کیا جاتا۔ بالکل کوئی گارنٹی کسی بات کی نہیں ہوتی۔ دعویٰ خدائے مطلق کو زیبا ہے۔ انسان کے لیے دعویٰ کرنا ویسے بھی غلط ہے۔ عمل کو با اثر بنانا اور بے اثر کرنا، یہ بھی اللہ ہی کے حکم کے ماتحت ہے۔ صرف اسی قدر عرض کیا جا سکتا ہے کہ یہ عمل بڑی محنت سے حاصل کیا گیا ہے۔ جب ضرورت کے وقت کیا تو اللہ تعالیٰ نے اثر خاص عطا فرمایا۔ آپ بھی اگر اس عمل کو کریں گے تو بحکم اللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ عمل عروج ماہ میں شروع میں کیا جاتا ہے۔ کوئی خاص دن مقرر نہیں، بس 13 تاریخ سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس عمل میں کوئی پرہیز بھی نہیں ہے، البتہ حرام سے، جھوٹ سے، گالی سے اپنی زبان کو پاک رکھیں۔ ایک بڑی شرط اس میں یہ بھی ہے کہ جس قدر کھانا آپ عمل شروع کرنے سے قبل کھاتے ہیں، یعنی عام روٹین میں جتنا کھانا آپ کھاتے ہیں، عمل کرنے کے دن سے اس خوراک کا 1/4 حصہ آپ خیرات کر دیا کریں۔ یعنی مثال کے طور پر ایسے بھی سمجھ لیں، آسان الفاظ میں اگر کہوں کہ اگر آپ 4 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ 3 کھائیں گے، 1 روٹی کی خیرات کریں گے۔ 3 حصے آپ کھائیں گے اور ایک حصہ جو ہے کھانا اس کو آپ خیرات کریں گے۔ اب کسی جگہ دعوت ہے یا کھانا بکثرت موجود ہے تو اس حصہ کے عوض جو قیمت بنتی ہے وہ آپ خیرات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دعوت میں گئے ہیں، آپ نے اندازہ کیا کہ آپ نے 500 کا کھانا کھا لیا ہے تو 125 روپے کا آپ خیرات کر دیں۔ اس طریقے سے یہ اس عمل کی زکوٰۃ بھی ساتھ ساتھ اپنے ادا کرنی ہے، لیکن آپ اسی قدر کھائیں جس سے ابھی اشتہا باقی ہو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 روٹیاں کھانے کی گنجائش ہے تو آپ 1 روٹی کی گنجائش رکھیں۔ اتنا اپنے آپ کو بھوکا رکھیں کہ یعنی آپ کو یہ لگے کہ 1 روٹی میں ابھی مزید کھا سکتا ہوں۔ تو آپ یعنی 1/4 حصے والی وہی بات جو اصل میں کہانی شروع میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا جو کھانا ہے اس میں سے 3 حصے کھانا ہے، 1 حصہ بچانا ہے اور اس 1 حصے کی آپ نے خیرات کرنی ہے۔ مٹھائی وغیرہ جیسے عام روٹین میں تو بندہ ڈیلی نہیں کھاتا نا، مٹھائی یا کوئی بھی ایسی چیز جو ڈیلی نہیں کھائی جاتی، ویسے بازار گیا بندہ تو لے کے کھا لی کوئی چیز، تو وہ چیزیں اس چیز سے مستثنیٰ ہوں گی، ان پہ یہ حد نہیں لگے گی۔ ان کا 1/4 حصہ آپ کو نہیں بچانا۔ جو کھانا آپ روٹین سے گھر میں کھاتے ہیں اس کھانے کا 1/4 حصہ آپ نے چھوڑنا ہے۔ صرف کھانے کے متعلق ہی یہ احتیاط ہے کہ جو کھانا آپ اپنے گھر میں اپنی خوراک کے طور پہ کھاتے ہیں اس میں سے 1/4 حصہ آپ نے الگ کرنا ہے۔ چاہے تو آپ گھر میں اپنی خوراک الگ کر لیا کریں، اس میں سے 1/4 حصہ چھوڑ دیا کریں اور وہ تقسیم کر دیا کریں غریب میں۔ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ اپنی خوراک علیحدہ نہیں کر سکتے تو اندازے سے 3 حصے کھائیے، یعنی ابھی بھوک باقی ہو تو آپ اپنا کھانا ختم کر دیں اور اندازے سے 1/4 حصہ جو ہے اس کی قیمت کسی فقیر کو ادا کر دیں۔ یہ عمل 40 دن کا ہے، مگر 40 دن کبھی پورے نہیں ہوتے۔ 40 دن سے پہلے ہی آپ کا جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے، ساری بات ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا جو مقصد ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہو، وہ پورا ہو جاتا ہے۔
جب کامیابی ہو جائے تو عمل بند کر دیں، 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب کامیابی چاہے 2 دن میں ہو جائے، چاہے 10 دن میں ہو جائے، چاہے 20 دن میں ہو جائے، اس کے بعد آپ یہ عمل ترک کر دیں۔ عمل تنہائی میں اور رات کے کسی حصے میں کرنا ہے، یعنی لیٹ نائٹ آپ نے کرنا ہے 11 بجے 12 بجے رات کو، لیکن تنہائی شرط ہے، تنہائی اس میں ضرور ہونی چاہیے۔ اگر کوئی عزیز ناراض ہے، کوئی دوست ناراض ہے، افسر آپ کا بہت غصے والا ہے، یا کسی کے دل میں بھی آپ اپنے لیے جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ دوستو، یہ چینل تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن اس میں یہ جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ سفلی نہیں ہے، یہ نورانی وظیفہ ہے، اس لیے میں آپ کو یہ پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو ناجائز کے لیے نہیں کرنا۔ روزانہ 101 مرتبہ آپ نے یہ عبارت پڑھنی ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اعتقاد اور خلوص سے کریں، آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ عمل یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میں نے کچھ لکھ کے رکھا ہے، کچھ آپ کا وقت بچانے کے لیے، کیونکہ اگر میں سامنے لکھتا تو کچھ ٹائم زیادہ لگنا تھا۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مزید یہ ویڈیو میں بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے عبارت، اللہم سخر فلاں بن فلاں۔ اب یہاں آپ نے اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے، ماں اس کی والدہ کے مطلوب، اگر عورت ہے اس کا نام لکھنے کے بعد بن نہیں لکھا جائے گا، بنت لکھا جائے گا، اور دوسرے فلاں پہ اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ اللہم سخر فلاں بن فلاں کما سخرت الحدید الداود علیہ السلام۔ اللہم سخر قلب فلاں بن فلاں کما سخر البحر الموسیٰ۔ اللہم سخر فلاں بن فلاں کما سخرت القمر المحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ودودو یا ودودو یا ودود۔ یہ ہے وہ عبارت جس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، رات کو لیٹ نائٹ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھا جائے گا، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اس کے بعد یہ عبارت پڑھی جائے گی۔ اور اس میں آپ کو میں یہ بات واضح کر دوں کہ جہاں جہاں فلاں بن فلاں لکھا ہوا ہے، یہ 1 2 3 اور 4 جگہ پہ فلاں بن فلاں لکھا گیا ہے، 3-4 جگہ پہ، یہاں آپ نے صرف مطلوب کا ہی نام لکھنا ہے، نام بولنا ہے، اپنا نام، طالب کا نام کہیں نہیں لکھا جائے گا، صرف مطلوب کا ہی نام اور اس کی والدہ کا نام۔ اگر عورت کرے گی تو وہ فلاں کی جگہ پہ مرد کا نام لکھے گی، اور بن کی جگہ پہ بن ہی لکھا جائے گا، اور دوسرے فلاں پہ اس مرد کی والدہ کا نام لکھا جائے گا۔ اور اگر مرد کرے گا تو پہلے فلاں پہ عورت کا نام لکھے گا، پھر بن کی بجائے بنت لکھے گا، اور اگلے فلاں پہ اس کی والدہ کا نام لکھے گا۔ تو یہ اس طریقے سے عمل کیا جائے گا۔ میرے خیال میں بات میں واضح کر چکا ہوں، اور اپنی طرف سے میں نے مکمل کوشش کی ہے کہ کسی بات کی کمی نہ رہ پائے۔ میں نے، اگر چاہتے ہیں تو میں دوبارہ سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہم سخر فلاں بن فلاں کما سخرت الحدید الداود علیہ السلام۔ اللہم سخر قلب فلاں بن فلاں کما سخر البحر الموسیٰ۔ اللہم سخر فلاں بن فلاں کما سخرت القمر المحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ودودو یا ودودو یا ودود۔ یہ ہے وہ عبارت جو 101 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور بس یہی عمل ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کسی کو کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل آسان سا عمل ہے، لیکن تھوڑا سا دورانیہ اس کا زیادہ ہے، یعنی 40 دن کا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو تسخیر کامل کا عمل ہے، یہ آپ کے 40 دن پورے نہیں ہونے دے گا۔ آج تک جتنے لوگوں کو بھی ہم نے یہ دیا ہے، کسی نے بھی 40 دن پورا نہیں کیا، کسی کے 5 دن، کسی کے 7 دن، کسی کے 9 دن، کسی کے 10 دن، 10 دن سے اوپر کوئی نہیں گیا، اس سے پہلے ہی لوگوں کا کام ہو جاتا ہے۔ اور جب کام ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں کرنا، چھوڑ دینا ہے۔
تو یہ تھا آج کا عمل. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ سر دوست.